الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں بآواز بلند: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حقین اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتا دیا گیا تھا کہ اس جمعہ کس عنوان پر گفتگو ہونے والی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ خوف خدا اور فکر آخرت، یعنی موت کی تلقیاں، آخرت کی فکر کس طریقے سے بندے کو کرنی چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی حالت ایمان میں گزارنا، مسلمان کہلا کر جینا، اس سے لاکھ درجہ یہ بہتر ہے کہ حالت ایمان میں موت ہو. حالت ایمان میں موت ہونے کو حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی. پوری زندگی کہلوانے سے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس سے کئی زیادہ بہتر، افضل و اعلیٰ برتر یہ ہے بندے کے لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اگر وہ مرے تو اپنا ایمان بچا کر سلامت اپنی قبر میں لے کر جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، آج ہم لوگوں کو تجارت کی فکر ہے، آج ہم لوگوں کو اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، آج ہم لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مگر جس طریقے سے ان ساری چیزوں کی ہم نے فکر اپنے اندر سما کر رکھی ہے، سوچ کر رکھی ہے، کیا اسی طریقے سے کبھی اپنے ایمان کے حوالے سے ہم نے غور کیا، سوچا کہ ہماری موت کیسے ہوگی؟ جب وہ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا ہماری روح قبض کرنے کے لیے، تب اس وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ایمان کے بغیر ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے. حضرت دالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عارف باللہ جن کو کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے روح قبض کرنے کا فرشتہ بندے کے سامنے اس کی روح نکالنے کے
اسرائیل کہا جاتا ہے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہو کر بندے سے فرماتا ہے اور موت کا فرشتہ جس کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنی میتوں کو ان ہاتھوں سے ہم نے غسل دیا، کتنی نماز جنازہ ہم لوگوں کے پیچھے میت کے کھڑے ہو کر ادا فرمائی، اور اللہ ماشاء اللہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کتنی میتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبروں میں اتارا، اس سوچ سے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ آج ہم لوگوں کی تھنکنگ سوچ کیسی بن گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں میت کو نہلایا ہم لوگوں نے نہلا دیا، میت کو کفن پہنایا پہنا دیا، میت کو جنازے میں لیٹایا لیٹا دیا، اس کے بعد اس کو لے کر چل پڑے قبرستان کی جانب، وہاں اگر مسجد ہوئی تو وہاں اس کا جنازہ رکھ دیا، اس کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ قبر میں اس کو لیٹایا، اس کے بعد مٹی قبر کی اس کے اوپر ڈالی، اس کے لیے فاتحہ کہہ کر لوٹ آئے۔ اس کو ہم نے موت سمجھا ہے، اسی کو ہم نے صرف موت جانا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی چیز کا نظارہ دور سے کرے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے وہ چیز نظر نہیں آئے گی، اس کے حوالے سے اس کو تفصیل نالج مہیا نہیں ہوگی، نہیں جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں مل پائے گا دور سے۔ دور کے نظارے کا یہ حال ہے، جب وہی دور سے نظارہ کرنے والا بندہ قریب جاتا ہے، جا کر ان نظاروں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تب اس کی قدر و قیمت اس بندے کو معلوم ہوتی ہے۔ بزرگ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں اسی طریقے سے موت بھی ایک ایسی شے ہے، دور سے مرنے والوں کو دیکھنے والا بندہ تب تک میت کو محسوس نہیں کرتا جب تک وہ خود ایک میت نہیں بن جاتا، جب اس کے جسم سے روح جب تک پرواز نہیں کر جاتی تب تک وہ موت کو محسوس نہیں کرے گا۔ سرکار فرماتی دل کتنے سخت ہم لوگوں کے ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ ماشاء اللہ ہم تو ایسے ایسے طریقے کے ہم لوگوں نے ذہن بنائے، میت کو غسل دیتے دیتے ہنسی مذاق ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں شعور نہیں رہتا، ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ جس طریقے سے اس میت کو آج اس تختے پر لیٹایا گیا ہے کل چل کر ہمیں بھی لیٹایا جائے گا، ہمیں بھی غسل دینے والے یہاں کھڑے ہوں گے، ہمیں بھی اسی طریقے سے نہلایا جائے گا۔ موت کو سمجھا کیا ہے ہم لوگ؟ حضرت دامانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات دور نہ چلی جائے، اللہ کے متبرک ولی فرماتے ہیں جب ملک الموت بندے کے سامنے حاصل ہوتی ہو، روح کا فرشتہ وہ قبض کرنے کا فرشتہ حاصل ہوتا ہے تو آنے کے بعد ایک بندے سے نہیں، جتنے بندوں کی روح قبض کرنی ہے، جن جن کے یہاں وہ روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں یعنی آتے ہیں، آنے کے بعد اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہو کر اس بندے سے فرماتے ہیں اب تیرے پاس صرف ایک لمحہ بچا ہے۔ لمحہ کہتے کس کو ہے؟ پلک جھپک گئی تو لمحہ مکمل ہو گیا، اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایک لمحہ تیرے پاس باقی ہے، اب اس لمحے کے بعد کی روح میں جسم سے نکال لوں گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے ولی آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب ملک الموت مخاطب ہو کر بندے سے یہ فرماتے ہیں، بندہ اس وقت اپنے آپ کو اتنا عاجز محسوس کرتا ہے، اتنا تنہا محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کے آس پاس لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہوتے ہیں، مگر جب ملک الموت سے کلام کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اتنا عاجز بندہ محسوس کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے اندر یہ بات کو سوچتا ہے کہ اللہ کاش تو مجھے اس پوری روح زمین کا مالک ایک لمحے کے لیے بنا دیتا، اس پوری کائنات کا تو مجھے مالک ایک لمحے کے لیے بنا دیتا، کہ جتنی لذت بھری چیزیں اس دنیا میں تو نے رکھی ہے اور تمام نعمتوں کو میں دیکھ کر حضرت اسرائیل کو ایک اور لمحے سے میں خرید لیتا۔ کس لیے خرید لیتا؟ جب ایک لمحے میں میری روح نکالے تو ساری نعمتوں کے بدلے مجھے دوسرا لمحہ نہ کرے، اس دوسرے لمحے میں میں تیری بارگاہ میں معافی تلافی کروں، مغفرت کی دعا کروں، بخشش چاہوں۔ آپ اندازہ لگائیں موت کتنی سخت ہے، بندے کو اس وقت کیسے
میری پیاری آقا علیہ السلام کے پیارے دیوا ہمارے اسلام کے اندر خوف خدا کیسا تھا، کس طریقے سے اللہ سے خوف کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا تعارف جب بھی میں کرتا ہوں تو ان کا ذکر حضرت مولا کائنات سے میں جوڑنا مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسن بصری یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنا علم، اپنا فن، اپنا ہنر، اپنی عبادت، زہد، تقویٰ سب کچھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا ہے۔ وہ حضرت بصری فرماتے ہیں حج کا موسم تھا، میں اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرنے کے لیے گیا۔ جب اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے پہنچا، اس وقت اس طریقے سے بڑی بڑی بلڈنگیں موجود نہیں تھی جو اب حجاج کرام کو اب مہیا کی جاتی ہیں رہنے کے لیے، اے سی، پنکھے وغیرہ، بیڈ وغیرہ، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس وقت حجاج کرام جیسے ہی اپنا خیمہ کھولے خدا کا گھر نظر آئے، اس نیت سے کعبۃ اللہ کے ارد گرد اپنے خیموں کو گاڑ لیا کرتے تھے، یعنی عام زبان میں کہوں ٹینٹ بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے بھی اللہ کے اس مقدس گھر کے قریب میں اپنا ٹینٹ لگا دیا، خیمہ گاڑ دیا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، 4 پہر کی رات ہے اور 4 پہر کا دن ہے، اس دونوں کو ملا دیں تو 8 پہر کا دن اور رات ہے، 3 گھنٹے کا ایک ایک پہر ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے تیسرے پہر میں اپنے خیمے میں موجود تھا، اپنی پشت کو آرام دینے کی نیت سے، اپنی پیٹھ کو آرام دینے کی نیت سے میں نے زمین پر ٹیک لگائی، میں لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا کچھ لمحے گزرے، اللہ کے اس مقدس گھر کے قریب سے رونے کی مجھے آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک اللہ کا بندہ زار قطار اللہ کے گھر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے خیمے سے کان لگا کر اس کی گفتگو کو سننا شروع کیا، ایک رب سے مانگ کیا رہا ہے۔ تو میں نے جیسے سننا شروع کیا تو میں نے سنا وہ بندہ آپ کے حضور عرض کرنے لگا مولا میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، بتاؤ تو معاف کرنے والا ہے۔ مولا تو کیا واقعی بروز قیامت بروز حشر میرا حساب لے گا؟ تو میرا حساب نہ لینا۔ یہ کہتا جاتا وہ بندہ روتا جاتا۔ حضرت حسن بصری فرماتے پھر سارے بندے نے کہا مولا حساب ان کا لیا جاتا ہے جو حساب دینے کے قابل ہو۔ مولا اگر کوئی عام آدمی مجھ سے حساب پوچھے تو میں اسے حساب نہیں دے سکتا، تو تمام مخلوق کا، تمام کائنات کا عالم ہے، اللہ تیری بات میں کیسے حساب دوں گا؟ اے میرے مولا، اے میرے رحیم، تو ایک کام کرنا، مجھ سے حساب ہی نہ لینا، تو مجھ سے حساب ہی نہ لینا۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر وہ بندہ رونے لگا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد پھر وہ بندہ عرض کرنے لگا مولا اگر تو میرا حساب لینا ہی چاہے تو تمام تیری مخلوق کے سامنے نہ لینا، ان سے ہٹا کر مجھے تنہا کر لینا، اس کے بعد میرا حساب لینا۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا مولا کیا ہی بڑا کرم ہو، تیری شانی کریمی اتنی زیادہ ہے کہ تو مجھ سے حساب ہی نہ لے، میں تیرے بارگاہ میں حساب دینے کے قابل نہیں۔ کچھ گھنٹے اسی طریقے سے وہ بندہ روتا رہا، زور کی ایک چیخ کی آواز سنائی دی، اس کے بعد زمین پر گرنے کی آواز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی دی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس چیخ کے بعد زمین پر مجھے زوردار طریقے سے کسی چیز کی گرنے کی آواز نہیں سنی۔ میں نے اپنا خیمہ کھولا، اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، دوڑتا ہوا آ کر کیا دیکھا، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہا تھا، بندہ زمین پر گرا تھا، وہ بندہ گر چکا تھا زمین پر۔ جب وہ بندہ گرا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر اس کی زلفیں سایہ کر رہی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس بندے کے قریب گیا، بھروسہ ہو کر اس کے سرانے بیٹھ گیا، اس کے سر کے جانب بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سر کی زلفوں کو، جو اس کے چہرے کو چھپائی ہوئی اس کی زلفیں تھی، ان زلفوں کو میں نے ہٹایا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین
قدموں پر ملا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ زین العابدین ہے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ان کا نام زین العابدین نہیں ہے، یہ القابات ہیں ان کے۔ ان کا جو نام رکھا گیا، ان کا نام علی اوسط ہے۔ ایک تو علی اکبر جو کربلا میں شہید کر دیے گئے کہ بڑے برادر عزیز، اور جو علی اصغر 6 ماہ کے بچے کو لے جا کر امام علی مقام میں ان کے گردن پر جو تیر مارا گیا، نیزہ مارا گیا، وہ علی اصغر تھے۔ ان کے چھوٹے برادر کے درمیان والے علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ، زین العابدین لقب کیسے ملا؟ ان کے دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی بھی ذات بابرکات ان کے دور میں موجود تھی۔ یہ تمام صحابہ اس دور کی عبادت گزاروں نے انہیں لقب دیا۔ زید کا معنی ہے زینت۔ اب آپ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، زینت ہی تو ہے۔ امام مصلی پر کھڑا ہو، یہ مسجد کی زینت ہے۔ امام کے پیچھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مقتدی کھڑے ہو، یہ مسجد کی زینت ہے۔ یہاں پر منصوبے لگائے گئے ہیں، یہ مسجد کے لیے لگائے گئے، مسجد کی زینت ظاہر ہو اس لیے لگائے گئے، ان کا نام زینت رکھا گیا۔ اور عابد کہتے کس کو ہے؟ جو کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اس کو عابد کہتے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے الگ ہو کر صرف رب کو راضی کرنے کی نیت سے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کے قریب ہوتا ہے، اس بندے کو عابد کہا جاتا ہے۔ تو ان کو صرف زین العابد نہیں کہا گیا، زین العابدین جماعت لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت عابدوں کی، عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ ان کے حوالے سے فرمایا گیا، جب مسجدوں میں اذان گونجتی، وضو بنانے کے لیے جب وضو کرتے، پانی لایا جاتا، وضو کے لیے بیٹھتے، تو ان کے پورے وجود کا رنگ زرد پڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور اذان ہونے کے بعد فوراً آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم میں کس کے حضور کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ میں اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں جس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے فرشتے احمد صدا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب جانے کی بات آتی ہے تو اس پر ہیبت تاری ہوتی ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ میں رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، اس کی بارگاہ میں کیسے اس کی عبادت کر سکوں گا۔ وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو بیدار کیا تو حضرت حسن بصری عرض کرنے لگے، حضور میں نے سمجھا کہ کوئی اور آدمی ہے جو اللہ کے گھر کو پکڑ کر، غلاف کو پکڑ کر ایسی دعائیں کر رہا ہے، مگر یہ تو آپ ہے، نوازہ رسول ہے، امام علی مقام کے شہزادے۔ حضور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تنہا ایک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اعلیٰ کو، آپ کے ساتھ رہنے والوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ حضرت حسن بصری جن کے وسیلے سے اللہ مغفرت فرمائے، وہ لوگ اللہ کا خوف کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سر میں جھوٹ نہیں رہتی، آج ہمیں اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے، خوف خدا تھوڑا بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے قرآن نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس طریقے کا خوف خدا ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے؟ جبہ ہم نے پہن لیا، امامہ سر پر سجا لیا، ظاہری لوگوں میں نکل پڑے، مگر جب ہمارا باطن دیکھا جائے الا ماشاء اللہ اس طریقے سے ہمارا باطن نہیں، وہ آپ کو پتا چلے گا اس واقعے سے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی دعائیں ایسی تھیں، دعاؤں میں اثر اس قدر تھا، جیسے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، ہاتھوں کا مسا سر پر پھیرنے سے پہلے اللہ کو ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیا کرتا تھا۔ وہ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں، میرا ایک محب تھا، میرا ایک دوست تھا، میرا ایک عقیدت مند ساتھی تھا، جب بھی میں اللہ کے گھر کی عبادت کو رات میں جاتا تو مجھ سے پہلا میں اس کو پایا کرتا تھا، وہ کہ اللہ کی عبادتیں کونے میں کیا کرتا تھا، پابند صلاۃ تھا،
میں نے اپنی زندگی میں اس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فوت ہوتی بھی نہیں دیکھا. اتنا پابند جماعت تھا جو میرے ساتھ رہتا، میرا رفیق تھا، میرا ساتھی تھا، اس کے روز و شب میرے ساتھ گزرتے تھے. کچھ رات کے ایام کو صرف اپنے گھروں میں گزارتا. جب فجر کی اذان ہوتی، اذان کے بعد فوراً مسجد میں وہ حاضر ہو جایا کرتا. اتنا بڑا عابد بندہ. اس کے حوالے سے اس کا تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ خود اللہ کی ولی حضرت منصور بن عمار فرما رہے ہیں. اتنا عبادت گزار بندہ. کچھ دن گزرے، کچھ ماہ گزرے، اس کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی. اس کا آنا بند ہو گیا. مسجد میں تنہا رہتا ہے. جب آ کر تصور کر کے مسجد میں داخل ہوتا کہ مجھ سے پہلے وہ کھڑا ہوتا، جب آ کر کے مسجد میں دیکھتا وہ موجود نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کچھ ماہ گزر گئے. میں نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ جو فلاں عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، جو جسم پر لباس زیبتن کر کے سر پر تاج سجا کر اللہ کی عبادت کرنے والا کہاں؟ تو لوگ کہنے لگے، حضور اس کی طبیعت بہت زیادہ قلیل ہے، وہ بستر طلالت پر لیٹا ہوا. تو حضرت منصور بن عمار نے سوچا بہت بڑا اللہ کا عابد بندہ تھا، عبادت گزار تھا، چلتے ہیں جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. یہ کہہ کر حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ نکلے مسجد سے باہر. لوگوں سے پوچھتے اس کے حجرے کے پاس پہنچے، اس کے مکان کے پاس پہنچے. دروازے پر دستک دی، دروازہ اندر سے کھول دیا گیا. حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں میں جیسے اس کے مکان کے اندر داخل ہوا، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا. میں اس کے قریب جا کر کیا دیکھتا، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا گیا ہے. اس عابد بندے کا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے، سیاہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ہونٹ سوج گئے ہیں اور اس کی آنکھیں نیلی پڑ گئی. جیسے ہی میں نے اس کے پورے وجود کو سیاہ دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا نیلی پڑ گئی، اس کے ہونٹ سوج گئے ہیں. میرے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی. میں اس کے قریب بیٹھا، قریب بیٹھ کر میں نے اس سے فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی. کلمے کی تلقین کرنے لگے، فرمانے لگے کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھنا شروع کر. جیسے حضرت منصور بن عمار نے اس کو آواز لگائی، وہ جو عابد بندہ بیٹھا تھا بستر پر، اپنی آنکھوں کو کھولا. کھولنے کے بعد حضرت منصور بن عمار کو دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد اس پر غشی طاری ہوتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. حضرت منصور فرماتے ہیں کچھ گھنٹے بیت گئے، پھر اسے ہوش آیا. جب اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دوبارہ دیکھا، میں نے اس سے فرمایا، اے میرے بھائی کلمہ پڑھ تاکہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، تو ایمان کی بات مرے. اس نے پھر مجھے دیکھا، پھر اس پر غشی طاری، پھر بے ہوش ہو گیا. پھر کچھ گھنٹے میں اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر اس کو ہوش آیا. آنکھیں اس کی بند تھیں. تیسری دفعہ میں نے اس سے فرمایا، اے میرے دوست، اگر تو کلمے کا ورد نہیں کرے گا تو نہ ہی میں تجھے غسل دوں گا انتقال کے بعد، نہ ہی میں تجھے کفن دوں گا، اور نہ ہی میں تیری جنازہ نماز پڑھوں گا، نہ ہی میں تجھے دفن کروں گا. اب ان جملوں کو حضرت منصور بن عمار نے فرمایا تو فرماتے ہیں اس بندے نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی پورے وجود کی قوت کو سمیٹ کر عرض کرنے لگا، اے منصور بن عمار، اے میرے ساتھی، کلمہ پڑھنے کی آپ تلقین کر رہے ہیں، اور جب سے میں بستر عدالت پر ہوں تب سے میں بھی یہی اپنی زبان سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں رب اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھوں، مگر کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی ہے. کلمے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا. حضرت منصور بن عمار کہنے لگے، اگر تیری زبان سے کلمہ نہیں جاتا تو تو سمجھ لے، اگر تیرا خاتمہ کفر پر ہوا، ایمان پر نہ ہوا، تو میں تجھے غسل نہیں دوں گا. یہ کہہ کر کھڑے ہونے لگے بستر کے بازو سے اس کے. تو عرض کرنے لگا، اے منصور بن عمار، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رب مجھے کس وجہ کی سزا دے رہا ہے، کس آفات کی سزا دے رہا ہے؟ غور سے سنیے گا ان باتوں کو. جب فرماتے ہیں، جب عرض کرتے ہیں حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں، بتا کون سا تم نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے رہا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا،
اے منصور بن عمار، جو میں نے عبادت کی، تہجد کی نماز پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، لوگوں میں عابد بندہ میں کہلایا کرتا تھا، یہ میری ساری عبادتیں، یہ میرا سارا ذوق، سارا تقویٰ، یہ رب کی رضا کے لیے نہیں تھا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر عابد کہیں، لوگ مجھے دیکھ کر تہجد گزار کہیں، لوگ مجھے دیکھ کر ایمان والا کہیں، لوگ مجھے دیکھ کر پرہیزگار کہیں۔ میں نے صرف دنیا میں یہی نیت رکھی، یہی کوشش کی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس نیت کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے منصور بن عمار، جب مسجد میں رات میں نماز ادا کرتا، جب آپ اپنے حجرے چلے جاتے، میں اپنے گھر آتا، آنے کے بعد جو لباس پہن کر میں لوگوں میں اپنی تعریف کرواتا، جو سر پر اپنی الفاظ کی جامع میں پیش کر رہا ہوں، سر پر ٹوپی لگا کر میں لوگوں میں اہل ایمان کہلانے کی کوشش کرتا، بڑا جبہ پہن کر میں لوگوں میں صاحب ایمان، صاحب عمل کہلانے کی کوشش کرتا، وہیں جب میں رات مسجد سے فارغ ہو کر گھر آتا، اپنے اس سر کے امامے کو اتارتا، ایک جانب پھینک دیتا، اپنے جبے کو اتارتا، جس جبے کو، جس امامے کو دیکھ کر مجھے ایمان والا لوگ تصور کرتے، اس لباس کو اتارتا، گھر میں ایک کونے میں رکھ دیتا، اس کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے کو بند کرتا، کھڑکیوں کو بند کرتا، اور بند کرنے کے بعد ان کھڑکی دروازوں پر میں چادریں تان دیتا، اور میں پوری رات بیٹھ کر گھر میں شراب کو پیا کرتا، پوری رات اللہ کی نافرمانی میں گزارا کرتا، میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ پوری رات کھلواڑ کرتا۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اپنے نشے کو اتار کر، پھر جبہ جسم پر پیرہن کر کے پہن کے، امامہ سر پر سجا کر، پھر آ کر مصلی پر کھڑا ہوتا تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ اللہ کا عبادت گزار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے سالوں زندگی گزاری۔ اے منصور بن عمار سنیے، میں نے ایسی زندگی گزارنے کے بعد رب کی رحمت کو جوش آیا، رب کے غضب کو جوش آیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھے اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ میں جس طریقے سے بستر پر لیٹا ہوں، اسی طریقے سے مرض میں مبتلا ہو کر بستر پر گر گیا، بستر پر لیٹ گیا، بستر کو پکڑ لیا۔ جب حد سے زیادہ میرا درد بڑھنے لگا، مجھے وجود میں تکلیف ہونے لگی، میں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ قرآن لایا جائے، کلام مجید کو لایا جائے۔ جب کلام مجید کو لایا گیا، اس کلام مجید کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر میں نے اس کی تلاوت کرنا شروع کیا، حالت مرض میں میں نے تلاوت کرنا شروع کیا۔ میں کلام کی تلاوت کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے سورہ یاسین تک قرآن کی تلاوت کی۔ جب سورہ یاسین کی میں نے تلاوت کرنا شروع کیا، اس کلام کو اٹھایا، مرض کے ہاتھوں سے اللہ کے حضور عرض کرنے لگا، اے میرے رحیم رب، اے میرے رحمت والے رب، تو بے شک خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ میں تیرا عاجز بندہ، خطاکار بندہ، لوگوں میں زہد و تقویٰ اپنا دکھاتا ہوا گھومتا، جب اپنے مکان میں آتا کثرت شراب پیتا، تیری نافرمانیاں کرتا، آج میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ جب میں نے قرآن مقدس کا وسیلہ لے کر توبہ کی، میرے رب نے توبہ قبول فرمائی۔ میرا رب رحیم ہے، اس نے توبہ قبول کی، میری اس خطا کو رب نے معاف کیا۔ کچھ مہینے گزرے، پھر میں اسی خطا میں، اسی گناہ میں ملوث ہوا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر وہی معاملہ ہوا۔ المختصر میں آپ کو بتاؤ، اے منصور بن عمار، اسی طریقے سے 3 مرتبہ اللہ نے مجھے اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ میں نے تینوں مرتبہ کلام مجید کی تلاوت کی، اللہ کے حضور معافی چاہیے، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ جب چوتھی مرتبہ یہ معاملہ آیا تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا قرآن لایا جائے تاکہ میں اس کی تلاوت کر کے رب کے حضور معافی چاہوں، معافی مانگوں تاکہ میرا رب مجھے معاف کرے۔ جب کلام لایا گیا، میں نے اس کلام کو اٹھایا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے لب پر کلام جاری نہیں ہوتا۔ رب نے قوت گویائی بھی مجھ سے چھین لی۔ جس کلام کی میں
कर इसी बिस्तर पर मैं पड़ा हुआ हूँ और अल्लाह के हुजूर माफी तलब कर रहा हूँ। हजरत मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं, तूने रब के साथ रब के दीन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तूने अपनी शोहरत, अपनी इज्जत लोगों में कमाने की कोशिश की। इसके बजाय अगर तू अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता तो उस तेरी इबादत के बदले में अल्लाह राजी हो जाता, तुझे इनाम और इकराम से नवाजता। आज देख इन कामों की वजह से, इन आमाल की वजह से तूने अपनी हालत को क्या बना डाला है। ये कहकर हजरत मंसूर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं उसके घर से बाहर निकल आया और पूरा रास्ता उस अल्लाह के आबिद बंदे के हवाले से सोचता रहा, ये बंदा ज़ाहिर में किस तरीके से था, कैसी इबादतें करता था, इसका तक़वा कैसा था, इसकी शान कैसी थी, मगर इसका आत्मा जब हो रहा है तो कैसी हालत में हो रहा है, ये मौत कैसी मर रहा है। ये सोचता सोचता मैं अपने हुजरे के करीब आया। अपने घर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि एक आवाज देने वाली ने मुझे आवाज दी, हुजूर जिस बंदे की आप क़यादत हो गए थे वो बंदा इंतकाल कर गया है, उसकी मौत हो गई है, वो मर गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, आप इस वाक़ये की रोशनी में सोचे, आज जो हमारे दिन और रात गुजर रहे हैं वो दिन और रात किस तरीके से हम वक्त का आबिद, आज तो हमारे पास वैसी इबादतें भी मौजूद नहीं है, वैसा तक़वा भी भले ही उसने बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए किया हो, मगर उस दिखावे में भी मेहनत होती है, मेहनत लगती है। जब बंदा रात की नींद को कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में आता है, आने पर मेहनत लगती है, रात की नींद कुर्बान करने पर मेहनत लगती है, रब को राज़ी करने पर मेहनत लगती है। इन तमाम चीजों के लिए वक्त का होना जरूरी है। तो उस बंदे ने बज़ाहिर अल्लाह के लिए नहीं, लोगों की रज़ा के लिए इतने अमाल किए, इतनी इबादतें की, उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी गई। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा तक़वा हमारे पास मौजूद है, अब कौन सी ऐसी इबादतें हमारे पास हैं जिनको लेकर हम रब को राज़ी कर सकें, जिनको लेकर हम रब के हुजूर खड़े होकर हिसाब दे सकें। अल्लाह के बहुत बड़े बड़े बरगुज़ीदा बंदे पूरे जमीन पर गुजरे हैं। आप मुझे एक रिवायत ऐसी बताएं जिन्होंने इस पूरे जमीन पर जिंदगी गुजारकर अपने आप को अफजल व आला तसव्वुर किया हो। जितने भी इबादत गुजार करते थे उन सारों ने अल्लाह के हुजूर अपने आप को आजिज़ तसव्वुर किया है। यहाँ तक कि सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मोमिन तब तक कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह की सारी मखलूक में खुद को हक़ीक़ी तसव्वुर ना करे, अपना तसव्वुर ना करे। आज हम अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे आला तसव्वुर करते थे, राह दे रहे हैं, तो हमारी कामयाबी हो तो कैसे हो, कामयाबी हासिल करें तो कैसे हासिल करें। अल-मुख्तसर एक वाक़या बताकर अपनी गुफ्तगू समेटूं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हज की नियत से मैं निकला मदीनतुल मुनव्वरा से। जब मैं निकला तो रास्ते में मैं जब सफर कर रहा था तो रात की तारीकी आई। उस रात की तारीकी में मैंने देखा कि रास्ते में सफर में एक चिराग रोशन है। उस रोशनी को मैं देखता हुआ उसके करीब हुआ तो जाकर क्या देखता हूं कुटिया मौजूद थी। मैंने सोचा कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, ठंडी भी बहुत ज्यादा है, तो मैं उस दरवाजे पर दस्तक दूं तो घर में जो लोग हैं वो मुझे रहने की जगह रात में अता करें, तो रात यहाँ गुजार कर सुबह फिर मक्के के सफर के लिए निकल पड़ूंगा। इस नियत से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने दस्तक दी। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खोला, एक खातून थी। अर्ज करने लगी कौन? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शहज़ादा। खातून ने जैसे इमाम अली मकाम का नाम सुना, इस्तक़बाल करती हुई अंदर करके उनको दाखिल होने का इशारा किया। हज़रत घर में दाखिल हुए। होने के बाद खातून ने कहा कैसे यहाँ आना हुआ? तो फरमाया कि हज के लिए जा रहा था, रात भी तो रोशन चराग देखा तो मैं यहाँ चला आया। तो उस खातून ने उनके लिए कमरा मुख्तस किया। उस कमरे में उनके लिए दस्तरखान लगाया, खाने का इंतजाम किया और उनसे फरमाया कि आज रात अपने लिए क़ियाम करें, यही इबादत करें और यही आराम करें, जब फज्र होगी तो आप यहाँ से रुखसत हो जाए। ये कहकर उनको कमरा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं रात में मैंने रब की इबादत की, कुछ देर के लिए मैं उस
دیوار سے جو کمرہ مجھے دیا گیا تھا اس کمرے کی دیوار سے میں ٹیک لگا کر لیٹ گیا. جیسے میں لیٹ گیا تو مجھے اس دیوار کی جانب سے چیخنے کی چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی. آج مذاق کرتے ہیں نا ہم لوگ, بات بات پر مذاق, بات بات پر مذاق, بات بات پر ہنسی. جس چیز میں مذاق ہی نہ ہو, جس چیز میں ہنسی نہ ہو, اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہمیں صرف مذاق, کامیڈی, لذت چاہیے ہم لوگوں کو. ہم جس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی دین کی فکر کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتے. اگر دین میں مذاق شامل ہو تو وہ ہمیں پسند آتا ہے دین. اگر عبادت میں مذاق شامل ہو تو ہمیں وہ عبادت پسند آتی ہے. اگر سب سیریس ہو, نارمل ہو تو ہمیں وہ چیزیں پسند نہیں آتی. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں المختصر, واقعہ بہت طویل ہے, بڑا ہے, اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے 3 دفعہ اٹھ کر بیٹھ گئے. جب لیٹتے تو آواز سنائی دیتی. آواز دینے والا چیخ کر چلا کر پکارتا کہ مجھے پیاس لگی ہے, کوئی مجھے پانی پلائے, کوئی مجھے پانی پلائے. العطش العطش کہہ کر آوازیں دیتا, میں پیاسا ہوں, کوئی مجھے پانی پلائے. یہ مجھے مار رہے ہیں, ان کی مار سے مجھے کوئی بچائے, کوئی بچائے, کوئی مجھے ان سے پناہ عطا کرے. یہ چیخیں وہ سنتے. تیسری دفعہ اٹھ کر بیٹھتے, اللہ کی عبادت کرنے لگے, یہاں تک کہ فجر ہو گئی. فجر کی نماز سے فارغ ہوئے, اس خاتون کو بلایا, بلا کر فرمانے لگے, اے اللہ کی بندی, بتا تو صحیح, میں پوری رات اس کمرے میں آرام نہ کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب بھی اب آنکھ لگانے کی کوشش کرتا, آنکھ کو بند کرنے کی کوشش کرتا, مجھے چیخنے کی چلانے کی آوازیں سنائی دیتی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ پیاسا ہے, اسے پیاس کی شدت ہے, پانی پانی کہہ کر پکارتا ہے, بچاؤ بچاؤ کہہ کر پکارتا ہے. تو اللہ کی بندی کہنے لگے, حضور کیا آپ نے وہ آوازیں سنی جو میں روز رات میں سنا کرتی ہوں؟ بہت سارے سفر کرنے والے سفیر مسافر لوگ یہاں سے گزرتے ہیں, مگر جو بھی گزرے ہر ایک کو میں نے اس کمرے میں قیام کرایا, مگر کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آوازیں آتی ہیں. آپ واحد اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف آوازیں میں تنہا سنتی ہوں, میرے علاوہ کوئی اور نہیں سنتا. آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ کے معمولے بندے نہیں ہیں, اللہ کے ولی ہیں. یہ کہہ کر عرض کرنے لگے, حضور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ کہہ کر عرض کرنے لگی, جو پوری رات ہم نے آوازیں سنی وہ کسی اور کی نہیں, میرے شوہر کی آوازیں تھی. میرا شوہر جب انتقال کر گیا, جب وہ مر گیا, اس کو اسی دیوار کے پیچھے دفن کر دیا گیا. جب اسے دفن کر دیا گیا, جس دن اس کو دفن کیا گیا, اسی شب سے, اسی رات سے میں ہر رات اس کی چیخنے چلانے کی, رونے کی آوازیں سنتی ہوں. اس کا پیاسا ہونے کی آوازیں سنتی ہوں. پیاس پیاس کہہ کر پکارتا ہے, پانی پانی کہہ کر پکارتا ہے. جب عرض کرنے لگی حضرت امام زین العابدین فرماتے, پتا واقعہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے, حضور ایک دفعہ کا واقعہ ہے, یہ میں اور جو چیخ رہا ہے, قبر میں چلا رہا ہے, میرا شوہر, دونوں اسی حجرے میں زندگی گزارا کرتے تھے. اسی کٹیا میں ہم نے دونوں نے مل کر زندگی گزار کے زندگی بسر کی ہے. مگر ایک رات ایسا معاملہ ہمارے درمیان پیش آیا, ہم دونوں دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے, اس کا شکر ادا کر کے کھا رہے تھے. تو اتنے میں ہمارے دروازے پر دستک کی آواز آئی. دروازہ جیسے ہی کھلا, ایک شخص دروازہ کھولنے کے بعد گرتا ہوا, پڑتا ہوا, کھڑا ہوتا ہوا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اس کو جیسے ہی میں نے دیکھا, اس کے چہرے پر, اس کے وجود پر گرد لگی تھی, مٹی سے سنا ہوا تھا, مٹی میں لوگ پوٹ ہو کر آیا تھا. میں گھبراہٹ کے مارے پوچھنے لگی, اے بندے خدا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں, یہودی بادشاہ کے قید سے رہا ہو کر چھوٹ کر بھاگ کر آیا ہوں, اپنی جان بچاتا ہوا آیا. میں نے جب تمہارے مکان میں روشن چراغ دیکھا تو میں نے پناہ لینے کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہوں. اس یہودی بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو میرے پیچھے لگا رکھا ہے, وہ مجھے ختم کرنے پر آمادہ ہے, وہ میری جان لینا چاہتے ہیں. جان لو اور سن لو, میں وحدہ اللہ شریک اس رب کا ماننے والا ہوں, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوں, اس لیے وہ بادشاہ مجھے ختم کرنے پر آمادہ ہے. میں اپنی جان
बचाता हुआ यहाँ पर आया। और जैसे वो बंदा कहने लगा, इतनी उसे प्यास की शिद्दत महसूस थी। वो खातून कहती है, इतना प्यासा वो शख्स था, बात करता जाता, प्यास करता जाता, बात करता जाता, पानी की जरूरत है, पानी की हाजत है कहकर पुकारता जाता। उस बंदे ने कहा, मुझे पानी चाहिए, कोई मुझे 2 घूंट पानी पिलाओ, 2 घूंट पानी पिलाओ, ताकि मैं अपने इस हलक को गीला करूं, नम करूं, कोई मुझे पानी अता करे। जैसे उसने पानी 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 कहना शुरू किया, मेरे शौहर को मजाक करने की आदत थी, बहुत ज्यादा लोगों से मजाक किया करता था, मुसाफिरों से मजाक किया करता था। मेरे शौहर ने कहा कि दीवार की उस कील के साथ, उस मेघ के साथ एक कूजा लगा हुआ है, जाओ उस कूजे से पानी पी लो। जैसे उसने कहा, मेरे शौहर ने पानी पीने के लिए, वो प्यासा था, कैद से छूट कर भागा हुआ था। वो कैदी दौड़ता हुआ आया, उस मशकीजे को कील से निकाला, मेघ से निकाला, कील से निकाला। निकालने के बाद उस कूजे को उठाया, उठाकर पानी अपने मुंह में डालने लगा। वो कूजा खाली था, उसमें पानी नहीं था, वो कूजा खाली था। जैसे उस बंदे ने उस कूजे को खाली देखा, उस कूजे को खाली देखने के बाद वो अपने होश खो बैठा, इतने कसरत के साथ प्यासा था कि उसके हाथ से वो कूजा छूट कर जमीन पर गिर गया, खाली कूजा। इसी हालत में वो कैदी जो प्यासा था, ऐसी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता हुआ जमीन पर गिर गया, वहीं इंतकाल मर गया, मौत हो गई। मैंने और मेरे शौहर ने उसी रात उसको दफन किया। कुछ सालों का अरसा गुजरा, मेरे शौहर की मौत हुई। जब मेरे शौहर की मौत हुई, जिस दिन मेरे शौहर को मैंने इस दीवार के पीछे दफन किया, उस रात से लेकर हर रात जब सूरज गुरूब होता है, फौरन जैसे सूरज गुरूब हो जाता है, मेरे शौहर की चीखें नमूदार होना शुरू हो जाती है। मेरा शौहर प्यास प्यास कहकर चिल्लाता है, अर्ज करती है, हुजूर। जब मगरिब शुरू हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, अल्लाह ताला के इज्जत से उसके 2 फरिश्ते कब्र में उतरते हैं और वो 2 फरिश्ते उसको इस तरीके से अज़ाब देना शुरू करते हैं, इस तरीके से जहन्नम की आग में उसको गिरफ्तार करते हैं। उस जहन्नम की आग का बर्दाश्त ना कर सककर उसे इस कदर प्यास महसूस होती है। मेरा शौहर प्यास प्यास पानी पानी कहकर हाथ हाथ चिल्लाता है। जब तक के सुबह का सूरज नमूदार नहीं होता, हर रात में मेरे शौहर की आवाजों को, चीखों को सुनती हो, यहां तक कि सिर्फ आवाजें नहीं सुनती, जो फरिश्ते उस पर मुकर्रर किए गए हैं, जो उसे आजाद देते हैं, उन अज़ाबों की भी आवाज को सुना। आप अंदाजा लगाएं, मजाक जो करते कितना खतरनाक मजाक हो सकता है। मजाक हम बात बात पर करते हैं, हर चीज को मजाक में नहीं, और यहाँ तक कि जहन सोच ऐसी बना दी हम लोगों ने, अल्लाह के दीन को भी मजाक में लेना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, हर चीज करे नहीं, हुआ नहीं। एक हमारी जात के एतबार से हम अगर दीन चलाना चाहें तो उम्र का पूरा हिस्सा, पूरी जिंदगी गुजारने के दीन को नहीं बढ़ा सकेंगे। शरीयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के हवाले से नाफिज कर दी है, उसी शरीयत को लेकर चलना है। अपनी जान के हिसाब से, अपने वजूद के हिसाब से चलाएंगे तो नहीं चल सकेगी। जिस तरीके से पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई, उस तरीके से चलाएंगे तो चलेगी। अल-मुफ़स्सर उस्ताद ने कहा, हुजूर हर रात मेरा शौहर रोता है, चीखता है, आप अल्लाह की पसंदीदा बंदे हैं, उसके लिए दुआ फरमाएं। अगर आप दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, चलो उसकी कब्र की जानिब मुझे लेकर चलो। तो मकान के बाहर आए, हुजरे के बाहर आए, कब्र के पास आए। आने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथों को उठाया। अब अल्लाह का आबिद बंदा अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए, क्या उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होगी? इतने बदतरीन मज़ाक करने वाला शख्स, उसके लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए। उठाने के बाद अर्ज़ करने लगे, मौला ये वाकई शख्स गुनहगार था, इसने तेरे बंदे को तड़पा कर मारा मजाक की हालत में, मगर मौला मैं तेरा आजिज़ बंदा, गुनहगार बंदा तेरे हुजूर अर्ज़ करता हूं, तू इसे माफ फरमा दे। मेरे नाना का वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये कहा, अपने चेहरे पर हाथों का मसा किया, सफर के लिए रुखसत हो गए। उसके बाद वो खातून फरमाती है
دعا فرمائی جب اس صبح کی رات آئی اس رات سے میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کی چیخنے کی چلانے کی پیاس کی آواز کو نہیں سنا. اللہ کے اس ولی کی دعا میں اتنا اثر تھا ہو نہ ہو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اس لیے میرا شوہر اپنی قبر میں خاموش بیٹھا. یہ اس خاتون نے فرمایا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جس طریقے سے شریعت کو لے کر بڑھنا ہے بڑھانا ہے. اور اس سے پہلے کام کرنے سے پہلے ہمارے قائد نے بھی یہی فرمایا ہمارے امیر نے بھی یہی فرمایا جو سید آل رسول ہیں سید امیر القادری صاحب ان کا بھی یہی فرمایا انہوں نے بھی جگہ جگہ یہی فرمایا سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. خود ہم جب تبدیل ہو جائیں گے تو اس کے بعد لوگوں کو زیادہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا تبدیل ہونا لے کر اللہ تعالیٰ ان کے قلبوں کو تبدیل فرما دے گا ان کے دلوں کو تبدیل فرما دے گا. تب دعوت کی ضرورت نہیں پڑے. آپ دیکھ رہے ہیں بتانے کی ہمارے یہاں تعریف کرنے کا یہ نہیں ہے رواج نہیں ہے تحریم ہے. سید صاحب کی ذات دیکھیں آپ اپنے آپ کو کتنا حقیق سمجھتے ہیں ادنا سمجھتے ہیں کتنا عاجز سمجھتے ہیں کتنا رب کے حضور اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں. وہ سید صاحب اگر اعلان کر دیا جائے کہ فلاں بستی میں سید امیر القادری آ رہے ہیں ہمارے امیر کی بات میں نہیں کرتا ان کے خالق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ارے جب ان کی خدمت میں رہنے والے ایک آل رسول سید امیر القادری کا یہ عالم ہے کہ ان کا نام اگر اعلان کر دیا جائے کہ فلاں بستی میں آ رہے ہیں تو لوگوں کو اعلان کر کے جمانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اوپر والا سیلاب پر کر لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ان کے جانب پھیر دیا ہے. لوگوں کے دلوں کو قلب کو منتقل کر دیا ہے کہ میرا ماننے والا ایک بندہ آ رہا ہے. تم لوگ ایسے ہی نہ بیٹھے رہو اس کے یہاں جاؤ اس کی نصیحت کو سنو اس پر عمل کرو. یہ کہہ کر خود رب ان کے جانب پر توجہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے اپنے کردار کو سنواریں اپنے اعمال کو سنواریں اپنے دن و رات کو سنوارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کے بعد پوری دنیا میں انقلاب آتا ہوا نظر آئے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ